کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز اور نماز کا طریقہ، اوقات، ہر چیز الحمدللہ تفصیل کے ساتھ بتائی جا رہی ہے۔ اور اتوار کے دن دوسری جس کلاس کا ہم نے آغاز کیا وہ ہے قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کا پیغام کیا ہے اور قرآن کریم کا ہم سے کیا مطلوب و مقصود ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہ 2 دن ہے ہفتے میں، اور یہ جو آپ وقت آدھا گھنٹہ 2 کلاسوں کا نکالیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید نہیں بلکہ یقین کامل ہے، انشاءاللہ جب حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت کے متعلق آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ آدھا گھنٹہ آپ نے کہاں صرف کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو ہماری اخروی نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یقین کیجئے کہ زندگی بڑی مصروف ہے، لیکن ہم اپنے اور امور کے لیے اور کاموں کے لیے بھی تو وقت نکالتے ہیں نا۔ اللہ نہ کرے بیماری آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو یہ قرآن کریم ان پریشانیوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم انت تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ اس قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ونور صدری، یا اللہ اس قرآن کریم کو میرے سینے کا نور بنا دے۔ جب قرآن کریم سینے کا نور بن جائے تو حلال و حرام، اللہ کا خوف، خشیت الہی، شرم و حیا اس دل کے اندر خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اے اللہ اس قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، اس قرآن کریم کو میرے دل کا نور بنا دے، اور وجلاء احزاننا، اے اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے ہمارے غموں کو ہم سے دور کر دے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم سے جڑنا، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو ٹائم دینا، قرآن کریم کو پڑھنا، یہ انسان کی زندگی میں سے غم اور پریشانی کو نکال دیتا ہے۔ اور وَذَهَابَ ہمومنا، اے اللہ میری زندگی کے اندر جملہ جتنی بھی ٹینشن ہے، یا اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے ان ٹینشن کو، ان پریشانیوں کو میری زندگی سے دور کر دے۔ اگر ایسا ہو جائے، یہ ہماری دعا قبول ہو جائے، ہم کو قرآن کے ساتھ جڑ جائے، تو کیا یہ نقصان والا سودا ہے؟ وقت تو کٹ رہا ہے، ان لوگوں کا بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع و اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کا بھی وقت گزر رہا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف چل رہے ہیں، وقت ان کا بھی گزر رہا ہے۔ لیکن وقت قیمتی کس کا ہے؟ وقت اللہ کے ہاں جو لکھا جا رہا ہے، جو اخروی نجات کا ذریعہ بنے گا، وہ کس کا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہ یقینی بات ہے کہ اس دنیا اور آخرت کا انمول ہیرا ہے، اور دنیا اور آخرت کا کامیاب ترین انسان ہے۔ دعا کریں کہ ہمارا تعلق قرآن کریم کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا، جن کو ہم نے قرآن کریم عطا کیا، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں پہ 2 معنی سمجھ کے جائیے۔ تلاوت کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کے رموز کو، اس کے اوقاف کو، اس کی ادائیگی کو، اس کو خوبصورت ترنم کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی ہے۔ ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ من غش فلیس منا،
جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، غم کے عالم میں جس نے اپنے رخسار پیٹے، اپنے گریبان کو پھاڑا، وویلا کیا، نازیبا الفاظ کے، جاہلیت کے بول بولے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. رسول کائنات کی یہ بھی حدیث ہے کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کریم کو خوبصورت ترنم کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت لہجات کے ساتھ، خوبصورت ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتا، فلیس منا، اس کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے سوچا ان چیزوں کو، کتنی اہمیت ہے ہماری زندگیوں کے اندر قرآن کریم کی. اس کا ایک معنی کہ اس کی خوبصورت تلاوت کرنی ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یتلونہ حق تلاوتی، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ان کو حرام سمجھنا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا، منہیات سے اپنے آپ کو روکنا، یہ تلاوت کا حق ہے. اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا، اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا، وگرنہ لوگ اپنی مرضی سے حلال سمجھ رہے ہیں، اپنی مرضی سے حرام سمجھ رہے ہیں، جبکہ حلال و حرام کا اختیار اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہے، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. کیا ان یہود و نصارہ کو نہیں دیکھتے ہو کہ جنہوں نے اپنے رہبان کو، اپنے قسیسین کو، اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو انہوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. کون بتا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ یہاں پر اس مقام پر عدی ابن حاتم نے ایک اعتراض اٹھایا. یہاں پہ عدی ابن حاتم نے اس آیت کریمہ پر رسول اللہ کے سامنے اعتراض اٹھایا. کیا اعتراض؟ کیونکہ یہ عدی جو ہے وہ عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے. یا رسول اللہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے قسیسین کو، اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو، وہ جو دین پر ان کو لے چلتے تھے، اللہ کے علاوہ ان کو رب بنایا ہے. حالانکہ ہم نے کبھی اپنے علماء کو سجدہ نہیں کیا، ہم ان کے سامنے کبھی جھکے نہیں، ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب رسول کائنات عربی میں بتا رہے ہیں، شاگرد بھی عربی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مدرس کی ضرورت نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے قرآن کریم کو اتنا آسان بنا دیا، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود قرآن کو سمجھ لیں گے. اللہ نے یقیناً قرآن کریم کو آسان کیا ہے. کس لیے؟ سیکھنے کے لیے. آپ کسی سے سیکھو گے تو اللہ رب العالمین کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تو آپ نے سیکھنا ہے کسی سے. تو عدی اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم نے کبھی اللہ کے رسول اپنے علماء کو سجدہ نہیں کیا، حالانکہ بہترین عربی جاننے والا، قرآن کریم عربی میں. لیکن جب تک رسول نے وضاحت نہیں کی، جب تک رسول نے نہیں بتایا، بات سمجھ میں نہیں آئی. ہے کہ عدی، کیا ایسا نہیں تھا تمہارے علماء جس چیز کو حلال کہتے تھے تم اس کو حلال سمجھتے تھے، تمہارے علماء جس چیز کو حرام کہتے تھے تم اس کو حرام سمجھتے تھے؟ یا رسول اللہ ایسا تو ہم کیا کرتے تھے. پھر آپ نے 3 دفعہ فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے. اس لیے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت. انسان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، پھر ہر فکر، ہر سوچ، ہر فکر اپنی مرضی سے اپنے مسلک کی تائید کرے گا، اس کی ترجمانی کرے گا، اور قرآن صرف بین الدفتین، 2 گتوں کے درمیان بند ہو کر کے رہ جائے گا. پھر عوام کے اندر توضیح آ جائے گی، علماء کی وضاحت آ جائے گی، قرآن کا پیغام پھر بھی عوام سے مزمر ہو جائے گا. اس لیے قرآن کریم کو سیکھنا ہے،
قرآن کریم کا ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اے نبی اس قرآن کریم کے اندر آپ کا بھی ذکر ہے اور آپ کی قوم کا بھی ذکر ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب آپ سے سوال کیا جائے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ کیا سوال ہوگا؟ رسول سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے قرآن کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور امت سے سوال کیا جائے گا قرآن تم تک پہنچا یا نہیں پہنچا، پہنچا ہے تو کتنا اس کو سمجھا ہے، کتنا اس پہ عمل کیا ہے، یا صرف اور صرف اس کو تم نے ثواب کی کتاب سمجھا ہے۔ یقیناً اس کے ایک ایک حرف پر ثواب ہے، اس کی تفہیم نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس پر ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہے۔ جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملی۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس الف لام میم میں کوئی تفہیم نہیں ہے، رسول نے معنی بتایا نہیں، صحابہ نے معنی پوچھا نہیں، اللہ نے بھی اس کی وضاحت نہیں فرمائی، صحابہ نے ایمان لایا۔ اب اس میں کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پر 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابی بن کعب کو کہہ رہے کہ ابی مجھے قرآن کریم کی تلاوت سناؤ، یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں جبکہ قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہے؟ میں ابھی ہاں سناؤ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ابی بن کعب، ہم قراء کا جو سلسلہ جا کے اپنے اساتذہ سے ختم ہوتا ہے وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ امت کے اندر سب سے بڑا اور جس قاری میں سارے قاریوں کے جا کے سلسلے ختم ہوتے ہیں وہ ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی سورہ بینہ پڑھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سورہ بینہ کو سنو۔ تو یہ ہمارے آپس میں دور ہونے چاہیے، ہم قرآن سنیں بھی اور قرآن سنائیں بھی۔ اور یاد رکھنا تفہیم کے لیے بہترین اور ضروری یہ ہے کہ جب تک کسی بھی کتاب کی اچھی ریڈنگ نہیں ہے، اچھا پڑھنا نہیں ہے، پھر اس کو اچھا سمجھنا بھی انسان کو نہیں آتا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ بھلے قرآن کریم کے روزانہ 2 آیات ہی تجوید کے ساتھ پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا نوید سنائی؟ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے کوئی آدمی بطحا کی وادی میں چلا جائے، عقیق کی وادی میں چلا جائے اور اس کو 2 حاملہ اونٹنیاں مل جائیں؟ اس دور کی سب سے انمول، سب سے قیمتی چیز کی مثال اللہ کے رسول نے دی۔ اگر اس دور میں اونٹنی حاملہ سے بھی اگر کوئی قیمتی چیز ہوتی تو رسول اللہ اس کی مثال دیتے، کیونکہ اس معاشرے میں اس وقت سمجھانے کے لیے حاملہ اونٹنی کی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی۔ اور قرآن بھی جب قیامت کا منظر بیان کرتا ہے کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اس دن کی سختیاں ایسی ہوگی، تلخیاں ایسی ہوں گی، 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی بھی گھوم رہی ہوگی، اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا، کیونکہ اس معاشرے میں حاملہ اونٹنی کی ایک اہمیت تھی۔ ان کا سارا دار و مدار، ان کا سفر، ان کا حضر، ان کا کھانا، ان کا پینا، ہر چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اگر اس دور کے اندر اس اونٹنی سے کوئی قیمتی چیز ہوتی تو رسول اللہ اس کی بھی مثال دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہ تم میں پسند کرتا ہے کسی پہ ظلم بھی نہ ہو، کسی پہ جبر بھی نہ ہو، اور بغیر کسی محنت و مشقت کے 2 اونٹنیاں اس کو مل جائے؟ بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم میں سے ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے۔ میں آؤ میں تمہیں بتاؤں، فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی 2 آیات کو سمجھ کے پڑھ لینا 2 حاملہ اونٹنیوں کے مل جانے سے بہتر اور افضل ہے۔ یا رسول اللہ ہم تو اس سے زیادہ کی استطاعت رکھتے ہیں، میں اللہ کے خزانوں میں دینے کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا مشکل کام ہے یہ؟ رسول اللہ نے 2 پارے نہیں کہا، رسول اللہ نے 2 رکوع نہیں کہا، رسول اللہ نے 2 پیج نہیں کہا، رسول اللہ نے کہا کہ 2 آیات سمجھ کے پڑھ لو، 2 آیات۔ ہم اپنی زندگی کا معمول بنا جائیں، قرآن کریم کے ساتھ ہم جڑ جائیں، قرآن کریم ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تفہیم، قرآن کریم کا پیغام، قرآن کریم کو سمجھنا یہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے۔ کیونکہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قرآن کریم کے ذریعے
اللہ رب العالمین نے بہت سو کو عروج دیا، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بہت سو کو پست کر دیا، ذلیل کر دیا۔ خلفائے راشدین کے پاس، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کے علاوہ اور کیا تھا؟ جنہوں نے دنیا پر حکومت کی، دنیا میں ان کا نام چلتا تھا، ان کے پاس کیا تھا؟ اللہ کا قرآن تھا۔ اس قرآن کو لے کے چلے، اس قرآن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، رشتہ اس قرآن کے ساتھ مضبوط تھا، پھر اللہ رب العالمین ان کی وحشت، ان کا رعب، ان کی دہشت پوری دنیا کے اوپر قائم کی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہی قرآن تھا، اور اسی قرآن کریم کے ذریعے اللہ نے ان کو عروج دیا، اور قومیں، افراد تباہ ہوئے، پستی کا شکار ہوئے اسی قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اسی قرآن کریم کی وجہ سے اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ گمراہ بھی کرتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کی وجہ سے لوگوں نے ہدایت پائی، اور اسی کی وجہ سے لوگ گمراہ بھی ہوئے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے، اس لیے کہ قرآن کریم کا جو مطلوب و مقصود ہے، جس طرح قرآن کریم نے کہہ دیا من و عن، اس کو مان لینا، یہی قرآن کریم کا مطلوب و مقصود ہے۔ صحابہ اکرام کے سامنے جب قرآن کریم کا کوئی حکم آیا تو انہوں نے کوئی تعویل نہیں کی۔ اللہ کا قرآن کیا تھا؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة تاویل وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اس کے اندر دو قسم کی آیات کو نازل کیا ہے، ایک ہے محکمات اور دوسری متشابہات۔ میں کہ ہن ام الکتاب، جو قرآن کریم کی آیات محکمات ہے، محکمات جیسا کہ نام سے ظاہر حکم ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اچھے اخلاق پر آؤ، سود مت کھاؤ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، رسول کی نافرمانی مت کرو، یعنی کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ من جملہ ان آیات کو آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ ہن ام الکتاب، قرآن کریم کا مطلوب و مقصود جو ہے وہ محکمات آیات ہیں، آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے۔ میں کہ چند آیات اس کے اندر وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ آیات متشابہات ہیں، اور متشابہات کے متعلق کیا کہا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کی تعویل کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ جس طرح ہم قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں یا رسول ہم کی کوئی حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے اندر لاجک کیا ہے۔ او بھائی، لاجک کا نام دین اسلام نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر دین تعویل سے ہوتا ہے، رائے سے ہوتا ہے، عقل سے ہوتا ہے، سوچ سے ہوتا ہے، اپنی ذاتی رائے سے ہوتا ہے، تو پھر مسا انسان پاؤں کے اوپر سے نہ کرتا، رسول اللہ نیچے سے کرنے کا حکم۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مسا نیچے سے کیا جائے، لیکن ہم اس کے اوپر موضع کو مسا کہاں سے کرتے ہیں؟ اوپر سے کرتے ہیں، اس لیے کہ عقل کسی اور چیز کا نام ہے اور نقل کسی اور چیز کا نام ہے، اور دین اسلام عقل کا نام نہیں ہے، نقل کا نام ہے۔ اور نقل کیا ہے؟ ما قال اللہ و ما قال الرسول، جو اللہ نے کہا اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو محکمات پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ متشابہات آیت آگئی، مثلا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں کٹ گئے، اللہ کی راہ میں مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کو اموات مت کہو، ان کو مردہ مت کہو، بل احیا، وہ زندہ ہے۔ بات ہو گئی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کے متعلق شعور نہیں۔ یہ من جملہ آیت متشابہات ہے۔ شہید زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ تمہیں اس کی زندگی کا شعور، جب اللہ نے خود کہہ دیا تم شعور نہیں رکھتے، تو اب اس میں آپ کو تعویل نکالنے کی، اس کی زندگی ہوگی تو کیسے ہوگی، آتا ہوگا تو کیسے ہوگا، کھاتا ہوگا تو کیسے ہوگا، نہیں۔ لیکن لا تشعرون، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔
شعور نہیں ہے. تمہیں اتنا کہا گیا ہے, اس کی فضیلت یہ ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے, اپنے کردار کے اعتبار سے, اپنے اعمال کے اعتبار سے, اپنی شان کے اعتبار سے, بس اس کو تم زندہ مانو, اس کی زندگی کو تم اپنی زندگی پہ قیاس مت کر. اس لیے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کو ہماری ضلالت اور گمراہی نہیں بلکہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو فرق گمراہ ہوئے وہ اسی قرآن کریم کی چند آیات کو لے کر, چند ٹکڑوں کو لے کر, کلمۃ الحق ارید بہا الباطل, آیت تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے, اس سے اپنی مرضی کا معنی اور مفہوم نکال کر انہوں نے, اب قرآن کریم نے کہا کہ شہید زندہ ہے, اب لوگوں نے کہا بھائی انبیاء بھی زندہ ہیں, اچھا انبیاء بھی زندہ ہوں گے, بھائی قرآن نے تو اس مسئلے کو بیان نہیں کیا. بھائی دیکھو شہید سے افضل تو نبی ہے, اگر شہید افضل ہے تو نبی تو بالاولا افضل ہے. تو بھائی جب اللہ رسول نے اس پہ بات نہیں کی, خاموش ہو جاؤ. ہر انسان ابن آدم اپنے عالم برزخ میں زندہ ہے, عالم برزخ میں زندہ ہے. اگر عالم برزخ کی زندگی کا تصور ختم کر دیا جائے تو پھر عذاب قبر کہاں ہے, پھر جزا و سزا کہاں ہے؟ فرمایا کہ اس زندگی کے متعلق تمہیں شعور نہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا مجھے چھوڑ دو, میں جتنی بات کہا کروں اتنی لیا کرو, جتنے زیادہ سوال کرو گے اتنا ہی تم. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا رسولکم, رسول سے بے وقت بے مقصد سوال مت کرو. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل, کیا تم بھی اپنے نبی کے ساتھ وہی معاملہ کرو گے جو تمہارے نبی سے پہلے موسیٰ کے ساتھ ہوا؟ اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو, سیدھا سمپل حکم تھا. اب گائے کیسی ہو, بڈھی ہو, جوان ہو, بچہ دیا ہو, ہل جوتا ہو, پانی پلاؤ. اب وہ جتنے زیادہ سوال کرتے گئے اتنی ان کے لیے مشکلات. تو شریعت کا حسن یہ ہے کہ جتنا حکم کہا جائے اتنا اس کو اخلاص کے ساتھ مان لو, اسی کے اندر تمہارے لیے برکات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج کو فرض کر دیا ہے. ایک صحابی اٹھے, افی کل عام یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا یہ ہر سال حج کرنا ہمارے لیے فرض ہوا کرے گا؟ آپ علیہ السلام خاموش رہے, آپ کا چہرہ متغیر ہوا. میں لو کنت نعم, اگر میں صرف, ہم نے تو صرف نعم کہنا ہے اور آپ کا کام ہو جانا ہے. اگر میں لو کنت نعم, میں نعم کہہ جاتا, ہاں کہہ دیتا, اللہ رب العالمین اس کو تمہارے اوپر فرض کر دیتا اور ہر سال حج کو ادا کرنا تمہاری طاقت سے بالا تر ہو جاتا. اس لیے کہ میں جتنا کہتا ہوں, جو کہتا ہوں اس کو مان لو. تو آیات محکمات وہ اصل مطلوب و مقصود ہے. آیت متشابہات, قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرعون کی تباہی کا پورا منظر بیان کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ, آج کے دن ہم نے تمہیں بچا کے رکھ لیا ہے, بعد میں آنے والے کے لیے عبرت بنایا. پورے قرآن کریم کو اٹھا لے, پورے حدیث کے ذخیرے کو اٹھا لے. کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے کہ وہ موجود ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہاں ہے. بس قرآن نے کہا کہ ہم نے بچا لیا, وہ موجود ہے. صحابہ کی اب یہ نہیں کیونکہ صداقت قرآن کے نبی کے یہ ہے, اللہ اور اس کے رسول نے ایسا کہا ہے, بالکل ہے. اب ہمارے لیے کیا ہے, سمعنا واطعنا, آمنا وصدقنا. اس لیے جو لوگ تعویل کے اندر چلے جاتے ہیں وہ حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں. قرآن کریم کی متشابہات آیات سے من جملہ جتنے لوگوں نے اس کے اندر بیعت کی, کوئی معتزلہ بنے, کوئی قدریہ بنے, کوئی شابیہ بنے, اب قرآن کریم کا سمپل حکم ہے اس کو مان لو, بس یہ تمہارے لیے کافی ہے. قرآن کریم نے اللہ کی صفات کو ثابت کیا, جیسے اللہ نے کہا اپنے قرآن کریم کے اندر اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا, اپنی مٹھی کا ذکر کیا, اپنے چہرے کا ذکر کیا. اب ہمیں یہ من جملہ آیت متشابہات ہے, ہمیں اس میں کوئی بحث کرنے کا حق نہیں ہے. اب کئیوں نے انکار کر دیا, کئیوں نے ثابت کر دیا, کسی نے کیسے ثابت کیا. اب جنہوں نے انکار کیا, کیوں انکار کیا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کا ہاتھ مان لیں گے تو پھر انسان کا بھی ہاتھ ہے, اللہ کا بھی ہاتھ ہے, یہ تشبیہ ہو جائے گی, تو یہ فرقہ بن گیا مشبہہ.
بھائی نہیں، ہم اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں، ایسا اب قرآن کا حکم ہی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بندے ہوئے ہیں، اللہ کنجوس ہے، اللہ سخی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہودیوں نے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہود کا جواب دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہودی غلط کہہ رہے ہیں، میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہے، ان کا تو اعتراض ہی بہت ہے، غلط ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، میں اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہوں، صاف ہوں۔ اللہ نے یہود کا جواب دیا بل یداہ مبسوطتان، ان سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، یعنی اللہ نے اپنے لیے اپنی صفت ید کو پہلے ثابت کیا پھر ان کا جواب دیا، اس لیے کہ یہ عقلی دلیلیں ہیں لوگوں کی، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سے اتنے دور ہو گئے۔ ظاہری بات ہے قرآن پڑھتے تو ہیں، قرآن کیا کہتا ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، یہ قرآن اثر کرتا ہے، سمجھ آتا ہے جیتے جاگتے دلوں کو، جیتی جاگتی آنکھوں کو، جیتی جاگتی سماعتوں کو، فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں۔ آنکھوں کا اندھا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، آنکھ کا اندھا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ایک آنکھ کا اندھا آتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، بار بار اللہ کے رسول سے سوال کرتا ہے، قرآن کی آیت پوچھ رہا ہے، سامنے صنادید قریش بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی حریص ہیں، ارے یہ تو مومن ہے، یہ تو اپنا بندہ ہے، اس کو بعد میں جواب دے دیں گے، یہ اس طرف جو آئے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان پہ توجہ دی جائے، یہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنیٰ، چھوڑو ان کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نابینا اپنا تزکیہ نفس کروانے کے لیے ہے، آپ اس پہ توجہ دیجئے، ان کو چھوڑیے۔ یہ آنکھ کا اندھا ہے، یہ آنکھ کا اندھا ہے، لیکن اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر میں جاتے ہیں، جب بھی آپ کسی مہم پہ جاتے ہیں، آپ جناب ابن مکتوم کو مسجد نبوی کی نظامت اور امامت سپرد کر کے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کا امام ایک نابینا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ نابینا امامت نہیں کر سکتا، بھائی کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس کو نظر نہیں آتا، پاکی پاکیزگی کا پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں چھینٹے کہاں پیشاب کے پاس جائیں، اور تم رسول اللہ سے ان سے زیادہ سمجھ رہے ہو۔ رسول اللہ اپنی جگہ پہ قائم مقام امام اور خلیفہ مقرر کر کے جا رہے ہیں، کس کو؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دل کے اندھے نہیں تھے، یہ آنکھ کے اندھے تھے۔ تو آنکھ کا اندھا ہونا اس پر تو اللہ کے نبی کی بشارت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اگر کسی شخص سے یہ دو آنکھیں لے لی، وہ حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہوا، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ سے جب یہ ملاقات کرے گا تو اللہ کے پاس جنت دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ اس کو پہلی ملاقات میں یہ نابینا شخص حالت ایمان اسلامی تقاضوں کو پورا کرتا ہوا صاحب عقیدہ جب دنیا سے رخصت ہوا، اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ پہلی نوید و بشارت اس کو کیا سنائے گا؟ اس کو جنت میں۔ تو آنکھ کا اندھا ہونا بری بات نہیں ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جب دل اندھے ہو جائیں۔ دل اندھے ہونے کا مطلب یہ ہے لَهُمْ قُلُوبٌ، دل تو ہے لیکن لا يفقهون بها، کوئی سمجھ والی بات نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں تو ہے لیکن لا یبصرون بہا، اس سے حق ان کو دکھتا نہیں ہے۔ ولا ہم آذان، کان تو ہے لیکن لا یسمعون بہا، ان کانوں سے حق کو سنتے نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، سنو یہ نرے کے نرے چوپائے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں ان کو چوپایا کہنا، چوپائے کی توہین ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہے۔
چھپایا تو کیا ہوا؟ وہ اللہ کا نافرمان تو نہیں ہے، وہ اللہ کی معصیت تو نہیں کر رہا۔ اللہ نے جو اس کو محور دے رکھا ہے، جو سوچ دے رکھا ہے، جو صفات اللہ نے اس کو دے رکھی ہے، وہ اپنی صفات کو لے کر اپنے محور میں چل رہا ہے۔ انسان کو بھی ایک محور دیا ہے قرآن و سنت، اپنے محور سے جب یہ باہر ہے تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ہر مخلوق کا ایک محور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ رات کا اپنا محور ہے، چاند کا اپنا محور ہے، دن کا اپنا محور ہے، سورج کا اپنا محور ہے، سمندر کا اپنا محور ہے۔ سمندر اپنے محور سے باہر آ جائے تو طغیانی ہو جائے۔ چاند کا اپنا محور ہے، چاند سورج کے راستے میں آ جائے تو بغاوت ہو جائے، سورج چاند کے راستے میں چلا جائے تو تباہی بڑھ جائے۔ اور اللہ نے وحشی جانوروں کو ایک محور دیا ہے، کیا؟ جنگل۔ اگر وہ جنگل سے باہر آ جائے تو شہر کے اندر بگدڑ مچ جائے، فساد ہو جائے۔ ہر چیز اپنے محور میں چل رہی ہے اور یہ نظام چل رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو بھی محور دیا، کون سا؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ قرآن تیرا محور ہے، نبی کی سیرت تیرا محور ہے۔ جب انسان اپنے محور سے باہر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ پھر خشکی اور تری، بحر و بر فساد سے، نافرمانی سے، بغاوتوں سے بھر جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ جب انسان اپنے محور سے باہر آتا ہے۔ تو ہمارا محور اللہ نے کیا رکھا ہے؟ قرآن رکھا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، قرآن کریم کو سیکھنا ہے۔ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم طالب علم کی حیثیت سے جائیں، اس لیے کہ طلباء کی، طالب علم کی بالخصوص بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ اس قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ آئے نہیں ہیں، آپ لائے گئے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اس نازم آباد میں یہی چند لوگ نہیں ہیں، پورا نازم آباد بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے۔ رسول کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا بھی ہے، جس کو پسند نہیں بھی کرتا، لیکن دین اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اپنا مقام سمجھیے، آپ اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ اس زمین پر سب سے بہترین جگہ، خیر الاماکن، وہ کیا ہے؟ مساجد ہے۔ ان میں بیٹھ کر آپ اللہ رب العالمین کے بہترین کلام کو سیکھ رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح استقامت عطا فرمائے۔ نماز کے اندر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ایک معنی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، اور اس کا دوسرا معنی مفسرین نے کیا، اے اللہ ایسا راستہ کہ استقامت کے ساتھ۔ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اوصنی یا رسول، آخری بات، اوصنی یا رسول اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی وصیت فرما دیجئے بس پھر آپ کے بعد مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے صحابی فقل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ کی ذات پہ ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس پر کیا ہو جاؤ؟ ڈٹ جاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے پھر دنیا کی ہر طاقت کا خوف اور ڈر اللہ اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان سے کہو کہ تمہیں اللہ نوید اور بشارت سنا رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے جنت کا، اور تم وہاں جاؤ گے، وہاں تمہارا استقبال کرنے والے ہوں گے کیا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ہم کسی ملک میں جاتے ہیں، ہمیں پہلے سے بتا دی جائے کہ آپ کو پریشانی ہونا، وہاں ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو آپ کو وہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے۔ تو انسان کا سفر آسانی سے، آرام سے گزرتا ہے کہ مجھے سفری مشکلات نہیں ہوں گی۔ یا اللہ کہتا ہے کہ وہاں تم برزخ سے جب اٹھو گے تو آگے آپ کو لینے والے ہوں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہیں لے کر کے چلیں گے۔ تم اللہ کو دنیا میں نہیں بھولے تو اللہ آج تمہیں کیسے بھولے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آؤ ہم تمہیں اس جنت میں لے کر کے جا رہے ہیں جس کا وعدہ تمہیں اللہ نے دیا۔ تو سنو، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، آج اللہ تمہارا میزبان ہے اور تم اللہ کے
مہمان ہو. پیچھے عمل کیا ہے؟ آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لے آؤ اور شریعت کے احکامات پر ڈٹ جاؤ، حالات جیسے بھی ہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، استطاعت دے رکھی ہے، اس کے مطابق اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. یہی تقوی کا مطلوب و مقصود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے اتق اللہ حیث ما کان، اور اپنے سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتے تھے اوصی نفسی وایاکم بتقوی اللہ عز وجل. سب سے پہلے میں محمد اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا وصیت اور حکم دیتا ہوں، اور پھر تمہیں بھی اس کی وصیت کرتا ہوں اتق اللہ حیث ما کان، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت تمہارے اندر ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر اچھی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، بھول چوک، خطا و نسیان میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. اللہ رب العالمین ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہماری خیر اور بھلائیوں پر اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.